السلام علیکم. پروگرام اور سنائیں کے ساتھ میں ہوں امتیاز احمد قریشی. آج پنڈی اسلام آباد کا موسم بڑا خوشگوار تھا، تو ہم نے کہا ہے کوئی اچھی سی شخصیت کو تلاش کیا جائے اور ان سے ٹائم دیا جائے، اور شام کو ایک معلوماتی، ادبی اور سوشلی جو ہے اس میں ایسے رنگ بھرے جائیں کہ آپ کو بھی اچھا لگے. اور پہلا روزہ ہے، دوسرا روزہ ہے، اور اس میں وہ جو ایک رنگ ہے، وہ ایک خوبصورتی ہے، وہ اس میں جو ہے نا ہم اس کو بھی شامل کریں. تو آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں وہ ہیں نعیم فاطمہ علوی. میڈم نے پڑھایا بھی اور کتابیں بھی لکھی، نثر لکھی، افسانے لکھے، سفر نامے لکھے. آئے انہی سے سنتے ہیں ان کی کہانی کہ کہاں سے انہوں نے اپنا سفر کا آغاز کیا اور اب کیا کر رہی ہیں. السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو شکریہ بہت بہت آپ کا کہ آپ نے اس قابل سمجھا، اس اعزاز کے قابل سمجھا کہ میں بھی انٹرویو دے سکتی ہوں اور بات کر سکتی ہوں. اچھا، دوسری بات یہ کہ ابھی آپ نے کہا اچھی سی شخصیت، تو دل خوش کر دیا موسم کی طرح، کیونکہ رمضان کا آج دوسرا روزہ ہے اور موسم کیا چینج ہوا ہے. ایک دم سے بارش اور بہت ہی خوبصورت موسم ہو گیا. ہم نے تو گرمیوں کے کپڑے رکھ دیے تھے، اب دوبارہ سے یہ نکالے. سب جگہ یہی حال ہے، یہ جی، وہ سردیوں ریپیٹ کے ہے. کپڑے، سویٹر وغیرہ تو اب دوبارہ نکالے. تو بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بلایا اور آپ نے پہلا ہی سوال ایسا کر دیا کہ اپنی جرنی کے بارے میں بتائیں. جرنی کے بارے میں بتانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، اور اپنے بارے میں خاص طور پہ کہ کہاں سے شروع ہوا اور کہاں سے ختم ہوا. زندگی واقعی ایک کہانی ہی ہے. ہاں ہاں ہم جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو وہ پورا سالوں سال جو ہے وہ ایسے مٹھی میں آ جاتے ہیں ہاں ہاں. کہ انسان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنے سال گزار چکے ہیں آپ. تو وہ یہ تجربات کی دنیا ہے. اور امتیاز صاحب، میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ میں نے زندگی جو گزاری ہے نا، وہ اس طرح گزاری ہے کہ آج میں جیتی رہی ہوں، اور میں ہمیشہ اپنے آج کو ہاں ہاں. سنوارتی بھی ہوں اور اس میں لطف اندوز بھی ہوتی ہوں. میں کہتی ہوں مجھے نہیں پتا کل آئے یا نہ آئے، یا جو ماضی گزر گیا وہ ساتھ رہتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ نہیں رہتا، لیکن وہ ساتھ رہتا ہے. کوشش کرتے کہ نہ رہے، مطلب تلخ یادیں بھی ہوتی ہیں، اچھی یادیں بھی ہوتی ہیں، تو وہ سب ساتھ رہتی ہیں. فیوچر کے بارے میں نہیں اتنا میں سوچتی. بس میں آج جو بھی ہے، جس طرح بھی ہے، اس کو انجوائے کرتی ہوں اور بہت انجوائے کرتی ہوں. واہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح رکھے. اور جو اس طرح رہتے ہیں، جو آج میں لمحہ موجود میں زندہ رہتے ہیں، اصل میں زندگی کا مزہ بھی اسی کا ہی ہے بالکل کہ بالکل. آپ نے آج جو کرنا ہے، آج جو سیکھنا ہے، آج جو انجوائے کرنا ہے وہی رہے. اب ہمارے ہاں معاملات یہی ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ ماضی میں رہتے ہیں اور کچھ لوگ مستقبل ہاں، میں رہتے ہیں. مستقبل کے خوف سوار رہتا ہے ان کے اندر. یہ بالکل صحیح کہا تو آپ نے. اور آپ نے مجھے بھی جو ہے لمحہ موجود میں انجوائے کرنے کا ایک اور مزید جو ہے تاکید بھی کر لی اور ترغیب بھی دے دی. تو چلیں انجوائے کرتے ہیں. لیٹس انجوائے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے نزدیک افسانہ کیا ہے؟ افسانہ، میں یہ سمجھتی ہوں، جب میں یہ سوچتی ہوں کہ افسانہ کیا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ ایک رائٹر، دیکھیں ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی صلاحیت ہوتی ہے. کوئی افسانہ لکھ سکتا ہے، کوئی شعر لکھ سکتا ہے، کوئی مصور ہے، کوئی کچھ ہے. تو افسانہ جو ہے وہ بھی آپ کے اندر ہے، آپ کے اندر کی شخصیت ہوتی ہے، اور اندر کوئی چیزیں پلتی ہیں آپ کی. جیسے آپ باہر سے کوئی بھی واقعہ دیکھتے ہیں یا کوئی کسی بھی منظر کو دیکھتے ہیں، تو افسانہ نگار کسی اور طرح دیکھتا ہے، مصور کسی اور طرح دیکھتا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ بہت سے روپ ہیں زندگی کے، اور تخلیق کار جو ہے اس کو ایک اپنے اپنے زاویے سے دیکھتا ہے. تو وہ بس پھر یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ کے اندر آپ کو متاثر کرتی ہے، آپ پر اثر انداز ہوتی ہے. پھر وہ جس طرح ایک مکڑی جالا نہیں بنتی، تو وہ اسی طرح پھر ایک جالا بننا شروع ہو جاتی ہے اپنے ارد گرد، تو وہ پھر کہانی بن جاتی ہے. میں اب اس میں ایک آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے ایک کہانی لکھی تھی یہیں اسی گھر کی، کہ یہ جو گھر ہے یہاں ہمارا ہی گھر تھا، اور ارد گرد جب ہم نے بنایا اس کو تو خانہ بدوش تھے، ہمارے دائیں بائیں سب جگہ خانہ بدوش تھے. تو خانہ بدوش کی زندگی آپ کو پتہ ہے، میں نے بڑے قریب سے ان کو دیکھا، آبزرو کیا. تو یہاں ہمارے گھر کے ساتھ ہی ایک پلاٹ تھا. اسی کتاب مسیحا میں وہ کہانی ہے گونگی.
تو اس میں ایسی بارش کا موسم تھا، سردیوں کی رات تھی، تو ایک گونگی کہیں سے آ گئی، کوئی خاتون خانہ بدوش نا، تو وہ اس کے پاس خیمہ بھی نہیں تھا اور ایک شاید بیٹا تھا اس کا، تو وہ آ کے تو ایک چارپائی تھی اور بستر تھا، تو سو گئی۔ ایک دو دن میں اس کو دیکھا گلی میں پھرتی ہے اور وہ وہاں کر کے باتیں کرتی ہے اور بڑی خوش، بڑا انجوائے کرتی ہے۔ تو اس میں وہ میں نے دیکھا، میں اس کو دیکھتی رہتی تھی، میں کہتی تھی یہ دیکھو کتنا اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ کتنا انجوائے کر رہی ہے زندگی کو، اور ہمارے پاس سب کچھ ہے، اور ہم پھر بھی ہم فیوچر کے غم میں کہ یہ نہ ہو جائے یا چھن نہ جائے، مطلب یہ بھی زندگی میں ایک بالکل خوف ایسے ہمارے ہی. ساتھ سے چلتا ہے کہ چھن نہ جائے۔ تو میں اس کو بہت ہی، مجھے مطلب میری کہہ لیں کہ محبوب ہستی بن گئی وہ نا، میں اس کو روز آبزرو کرتی تھی۔ ایک رات یہ ہوا کہ بہت شدید سردی تھی اور بارش بھی بہت تیز تھی، تو میں اسی کھڑکی سے نا اس کو دیکھتی رہی کہ یہ کیا، پتہ نہیں، اب مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں باہر نکل کے اس کو تلاش کروں، ڈھونڈوں اور اس طرح، لیکن میں پوری رات بے چین رہی، میں پوری رات سو نہیں سکی اسی گونگی کو سوچتے سوچتے۔ اچھا، اب یہ دیکھیں کہ میرا کرب دیکھیں کہ میں پوری رات نہیں سو سکی اپنی ساری سہولیات کے باوجود، اور میں جب صبح اٹھی تو گونگی اسی طرح چہک رہی تھی گلیوں میں، ہاں ہاں تالیاں ہاں. بجا بجا کے وہ وہاں کر رہی تھی۔ تو میں نے دیکھا کہ یہ کیسے تم مطلب اس کے ساتھ جو خاتون تھی، میں نے پوچھا کہ یہ کیسے اس نے رات گزاری، تو وہ پتہ چلا کہ بستر پہ اس نے ایک پلاسٹک شیٹ ان لوگوں کے پاس تھی، تو پلاسٹک شیٹ لپیٹ کے وہ سو گئے ہاں ہاں. رضائی کے اوپر، کیا افسانہ اور ہے. صبح اٹھی اور وہ گلیوں میں ویسے ہی چہکتی پھر رہی ہے۔ تو مجھے وہ اتنی اٹریکٹ کی اور اتنی اچھی لگی۔ پھر اس میں کہانی وہ پوری یہ ہے، مختصری میری ہاں کہانیاں ہوتی ہیں، تو اس میں یہ تھا کہ میں چونکہ اتنی بے چین رہی اور اتنی پریشان رہی کہ میں سوچ رہی تھی کہ اس کے لیے کچھ کروں، تو میں نے اس کو نا اس کے ساتھ وہ تو میں تو ظاہرہ کمیونیکیشن پرابلم تھا، تو میں نے اس کے ساتھ ایک خاتون تھی، اس کو میں نے پیسے دیے، میں نے کہا اس کے لیے کہ ایک خیمہ لے کے آؤ نا، عید بھی قریبی تھی، رمضان کا ہی مہینہ تھا، تو وہ نا میں اس کو دے دیے پیسے، میں خود مطمئن ہو گئی، اس رات میں آرام سے سوئی کیونکہ میرے اندر اتنا زیادہ بے چینی اور پریشانی تھی۔ وہ جناب وہ چلی گئی۔ اچھا، اس کے بعد اس گونگی وہ اتنی اس کی شارپ تھی آبزرویشن کہ وہ سمجھ گئی کہ یہ میرے لیے پیسے دیے۔ اچھا، وہ نا میں 2-3 دن بعد بھول گئی۔ اچھا، اس کے بعد میں نے اس خاتون کو بلایا، میں نے کہا اس کو ابھی تک اس کا خیمہ نہیں آیا، تو تم نے خیمہ نہیں لے کے دیا اس کو؟ تو کہتی ہے باجی اس نے تو مجھے اگلے دن ہی پیسے لے لیے تھے کہ میں خود لے لوں گی اور مجھے دے دو پیسے۔ تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، عید تھی تو چند دنوں بعد نا، تو ایک دن بیل ہوئی، میں باہر نکلی، میں نے دیکھا کہ وہ گونگی چہک رہی ہے اور وہ خوش ہے اور لوٹیاں ڈال رہی ہے، اس نے نیا جوتا پہنا ہوا ہے، نیل پالش ہائے لگی ہوئی، ہائے ریڈ ہائے. لپسٹک ہائے لگی ہوئی، ہائے. کپڑے بھی نئے پہنے ہوئے، اور وہ مجھے دکھا رہی ہے نہیں کہ کیا جو کہ جو آپ جو کے پیسے پیسے سے. ہاں تو اس کے میں نے یہ لے لیے۔ اچھا، پھر مزے کی اس میں افسانے میں ایک چیز میں نے دی ہے کہ میں تو ایسی اٹھ کے باہر آئی تھی تو میری چپل بھی ٹوٹی ہوئی تھی، تو وہ مجھے اشارہ کر کے کہتی ہے کہ تمہیں بھی لا دوں نئی چپل۔ اچھا تو وہ اچھا. مطلب اس طرح کے واقعات جو گردوں پیش ہمارے بکھرے ہوئے ہیں، تو وہ مجھے جو اٹریکٹ کرتے ہیں افسانے میں، کہانی میں، تو اس طرح کی کوئی چیز، کوئی بھی ایک جملہ ہوتا ہے تو وہ پھر کہانی ہاں خود ہی صحیح بن بات، ایک جاتی ہے، تخلیقار جو ہے وہ پھر خود اپنا بن تخلیقار جاتی ہے۔ اندر کا جو ہے وہ جاگ ہاں جاتا ہے نا. بالکل، اس نے تو کہانی پھر خود ہی بننی ہوتی ہے، اس کو تو صرف ہاں موضوع میرا چاہیے. خیال خود ہی بن جاتی ہے، پھر آپ کا ویسے ہی. ذہن اس طرح وہ اس کو پروتا ہے کہ وہ سوچتا ہے تو وہ کہانی بن جاتی ہے۔ بالکل ایسے ہی تو ہے. میں زیادہ تر سوشل ایشوز پہ لکھتی ہوں میں، کیونکہ میں سوشل ورکر بھی ہوں بائی نیچر، کہہ لیں کہ میرے اندر میں بہت تڑپتی ہوں، جب کسی غریب کو دیکھ لوں تو میری تو نیندیں اڑ جاتی ہیں، تو وہ پھر چونکہ یہ کام بھی کرتی رہی ہوں، فیض الاسلام میں بھی میں نے کام کیا، پاکستان گرل گائیڈس میں بھی میں نے پشاور کے مضافات میں جا کے کام کیا، تو اس میں میں اکثر سوچتی ہوں، ایک دن میں سوچ رہی تھی کہ میرے اندر یہ جذبہ کیسے آیا کہ مطلب مجھے کیوں اتنی تڑپ ہوتی ہے کہ میں ہر وقت ایک کانشیس رہتی ہوں، گلٹ میرے اندر ہوتا ہے کہ میں اگر بہت قیمتی کپڑا پہنوں تو مجھے پتہ نہیں کیوں مجھے ہوتا ہے کہ ہائے یہ اس کے پاس نہیں ہے، یہ سب کے پاس نہیں، یہ پتہ نہیں میرے اندر بہت ہوتا ہے، تو یعنی اس طرح میں وہ نہیں، تو میں نے چھوڑ دیا ہے، میں نے کہا نہیں جی کوئی ڈیزائنر کے کپڑے نہیں پہننے، کچھ نہیں۔ تو اس میں کسی کی ہیلپ کر کے بڑی خوشی ہوتی ہے، کسی کی آنکھوں میں چمک دیکھ کے اور کسی کی ضرورت پوری کر کے، یا کسی کا کوئی بگڑا ہوا کام ہو اور اس کو میں سنوار دوں تو مجھے بہت خوشی یہ بائی ہوتی نیچر ہے نا ہے۔ آپ یہ کا. بائی نیچر ہے میرے اندر، مطلب میں اس کو ایفرٹ کر کے نہیں، میرے اندر ہے۔
تو زندگی بس ایسے ہی گزری ہے. اگر میں شروع سے شروع کروں بچپن سے، تو بچپن میں میرے والد اریگیشن میں تھے، اور اریگیشن میں یہ ہوتا ہے کہ دور دور بنگلے ملتے ہیں جہاں آپ کو مطلب دور قصبہ پوسٹنگ وغیرہ ہاں دور ہوتی. پوسٹنگ ہوتی ہے. تو ہمارے بھی ایک بچپن کی جو مجھے یاد ہے، بہت غربت کو بھی میں نے شاید بہت قریب سے دیکھا. میرے والد بیمار ہو گئے تھے، جاب چھوٹ گئی تھی، تو وہ پیریڈ جو ہے، میں چونکہ گھر میں بڑی تھی تو وہ میں نے بڑے قریب سے وہ دیکھا. ساری ذمہ داری بڑے پہ آ جاتی ہے نا. ہاں نہیں، وہ مطلب وہ کہہ لیں کہ وہ جو واقعات ہے وہ میرے اندر کہیں نہ کہیں ہمیشہ رہتے ہیں. شاید وہی وجہ ہے کہ مجھے میں کسی کی تکلیف پہ تڑپ خود اٹھتی پہ ہوں. گزری ہوئی ہے. خود پہ گزری ہوئی ہے. وہ میں اکثر کہتی ہوں کہ غربت کو بھی چکھا ہے، اور یہ ہے کہ دنیا میں زندگی میں ہر چیز ملی بھی ہے. تو وہ یہ ہے کہ ورائٹی ہے زندگی میں، تو وہ آپ کی پرسنالٹی کو متوازن بنا جی دیتی ہے. بالکل ایسے ایسا نہیں ہے کہ ایکسپیرینسز ہے نا، سارے ہاں. ایکسپیرینسز. مجھے یہ بتائیں کہ پہلی کہانی کب لکھی؟ اچھا، پہلی کہانی بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. میرا خیال ہے میں تیسری چوتھی جماعت میں تھی، تو ہمارے گھر میں میرے والد کو کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا. اردو ڈائجسٹ جیسے مطلب ہم جوانی میں حور زیب النساء پڑھا کرتے تھے، بڑی رومانٹک کہانیاں ہوتی تھی اس میں. تو میرے والد کو اردو ڈائجسٹ سے بہت دلچسپی تھی. ہمارے گھر میں ڈھیروں اردو ڈائجسٹ، اور بچوں کے لیے وہ رسالے لایا کرتے تھے. اچھا، ایک اس میں رسالہ تھا خدام الدین. باقی جو بچوں کے رسالے، ان میں کبھی میں سوچتی ہوں کہ کبھی ایک کوئی کالم ایسا نہیں بنایا ہوا تھا کہ کوئی نئی کہانی لکھے نا. تو اس میں لیکن یہ کہ خدام الدین ایک رسالہ آتا تھا، دینی تھا، لیکن اس میں بچوں کا ایک کالم ہوتا تھا کہ بچے کہانیاں لکھ سکتے تھے، بھیج سکتے تھے. تو میں پھر پتہ نہیں کیوں چوری چوری مجھے ایک کہانی میں نے لکھی. اس زمانے مجھے نہیں یاد اس کا کانسیپٹ کیا تھا، لیکن میں نے لکھی کہانی. اور وہ لکھ کے میں نے نا ایڈریس دیکھا، اور میں نے آپ پوسٹ کر دیا. پتہ نہیں کہ کس طرح، بہرحال وہ کہانی چھپ گئی. اچھا. اور وہ جب چھپ گئی تو میں بے انتہا خوشی، آج بھی اس کا وہ خوشی محسوس کر سکتی ہوں کہ میں نے پھر وہ رسالہ سب کو دکھاتی تھی کہ یہ دیکھیں میری کہانی چھپی. میرا خیال ہے کہ وہ مطالعے کا شوق مجھے بچپن سے ہی کہہ لیں کہ والد سے ملا. رسالے اتنے یعنی زیادہ آپ بتانا چاہ رہی ہیں کہ والد جو ہے ان کی وجہ سے اردو ڈائجسٹ گھر میں آتا تھا، ہاں، اور بچوں کے آپ کو رسالے بھی آتے تھے. وہ اس وجہ سے آپ کو جو ہے ایک ماحول مل گیا. ماحول مل گیا. اور بچوں کے رسالے کا یہ ہوتا تھا کہ میرے والد ہمیشہ ان کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ وہ شام کو جب فرصت ملتی تھی، اب وہ ماحول نہیں ہے، تو وہ ہمیشہ سب کو ارد گرد بٹھا لیتے تھے اور پھر کہانیاں پڑھ کے سنایا کرتے تھے. تو وہ پھر وہ کوشش بھی کرتے تھے کہ اس پہ واہ واہ بھی ہو اور سب انجوائے کریں. میری والدہ پڑھی لکھی نہیں تھی، تو وہ ان کو بھی پڑھ کے سنایا کرتے تھے کہانیاں. تو اس میں یہ تھا کہ اچھا، جب رسالہ آتا تھا تو وہ میرے والد کی خواہش ہوتی تھی کہ میں خود پڑھ کے سناؤں. لیکن میں چونکہ مجھے اس زمانے میں بھی بڑی سپیڈ تھی میری اور میں پڑھ لیتی تھی، تو کبھی ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میرے والد کہانی سنا رہے تھے تو اور میں نے بیچ میں انٹرفیئر کیا کہ نہیں نہیں، اس طرح ہوا، پھر اس طرح ہوا. انہوں نے کہا رسالہ بند کیا. انہوں نے کہا تم نے پڑھی ہے؟ میں نے کہا میں نے تو سارا رسالہ پڑھ لیا. اس کے بعد میرے پہ پابندی لگ گئی تھی کہ روز ایک کہانی اس کو پڑھنے کے لیے دینی ہے، ورنہ تو یہ نصابی کتابیں نہیں پڑھتی اور یہ رسالے پڑھ لیتی ہے. تو تب سے مجھے مطالعے کا بہت زیادہ کہہ لیں کہ کالج، اسکول، یونیورسٹی تک میں بہت یعنی پڑھاکو بچہ تھی. ہاں نہیں، ویسے پڑھاکو بچہ نہیں تھی میں، بالکل بھی نہیں. یہ لیکن یہ اچھا، کہ غیر نصابی. بہت شرارتی اور بہت زیادہ ہر کام کیا ہے، ہر کام کیا ہے. نہر میں نہائے، درختوں پہ چڑھے، جھولے، مطلب زندگی میں خوب. اب پیچھے مڑ کے دیکھتی ہوں تو کوئی مطلب حسرت دوسرے نہیں ہے. معنوں میں جو ہے آپ نے زندگی کو بھرپور طریقے سے بھرپور انجوائے کیا. طریقے سے انجوائے کیا. پیچھے مڑ کے دیکھے تو مجھے کوئی نہ تو پچھتاوا ہے نہ حسرت ہے. میرا خیال ہے کہ دیکھیے، ماحول آپ کو آپ کی مرضی کا تو نہیں ملتا، کبھی بھی نہیں ملتا. آپ کسی بھی جی ہو، بالکل. آپ اچھا، وہ روک ٹوک نہیں تھی اس کے باوجود؟ مطلب آپ تھوڑا ایگریسو میں تھی میں اس میں معاملے میں؟ اگریسو بھی تھی، بولڈ بھی تھی، اور تھوڑی سی کہہ لیں کہ بدتمیز تھی. بدتمیز کہہ لیں یا کہہ لیں کہ مطلب فیصلے کر لیتی تھی ڈر ڈر کے بھی، خوفزدہ. مجھے سائیکلنگ کا بہت شوق تھا بچپن میں. تو نہروں پہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں تو کوئی نہیں ہے، عام ٹریفک تو آتی نہیں ہے. تو میں عام طور پہ نہر کی پٹری پہ لے جاتی تھی اور دور دور تک نکل جاتی تھی.
تو میرے والد نے ہمیشہ منع کرتے تھے کہ بنگلے سے دور نہ جاؤ نا، قریب ہی رہو. ہاں، جو والدین کا ایک ہاں حفاظتی ہوتا ہے، تو میرے والد کے ایک پاس اس ہدایات. وقت موٹر سائیکل ہوتا تھا، اور موٹر سائیکل وہ تھا، وہ بلو کلر کا جو ویسپا یا کیا، تو اس کی آواز بہت تھی. تو ایک دفعہ میں اپنی موج میں چلی گئی اور نہر پہ اور دور کہیں نکل گئی سائیکلنگ کرتی ہوئی. تو پھر مجھے ایک دم سے آواز آئی ویسپا کی. لوگوں کے پاس اتنے اس زمانے میں نہیں ہوتے تھے موٹر سائیکل وغیرہ. تو میں نے کہا یہ تو میرے والد صاحب ہیں. میں نے جناب وہیں سے سائیکل موڑا، اور پٹڑی، نہر کی پٹڑی بہت اونچی ہوتی ہے، ہماری بنگلہ جو تھا وہ بہت ہی ڈھلوان پہ تھا. تو میں نے سائیکل موڑا اور تیز تیز چلاتی ہوئی آئی. اب ظاہر ہے موٹر سائیکل کا مقابلہ تو نہیں کر سکتی تھی، تو میں موٹر سائیکل میرے پیچھے پیچھے. اب ابو کو پتہ چل گیا کہ یہ تو نہیں ہے. خیر وہاں آ کے میں نے جب ڈھلوان پہ میں نے بریکیں چھوڑ دی، اور میں ڈر کے مارے پیچھے بھی دیکھ رہی تھی کہ میرے پاس پہنچ تو نہیں گیا. تو وہ میں درخت میں جا کے لگی اور سائیکل ٹوٹ گئی کافی چوٹیں ووٹیں لگی. تو اس طرح کی ہمیشہ سے کرتی رہتی تھی میں، ٹھیک. زندگی میں نیا پن پیدا کرنا. تو پھر آپ نے ایجوکیشن کا سلسلہ کہاں تک جاری رکھا؟ ایجوکیشن تو ماسٹرز کیا ہے میں نے اچھا. اردو لٹریچر میں. لیکن یہ ہے کہ کافی اسٹرگل کر کے، کیونکہ ہمارے گھر میں عام طور پہ یہ ہوتا تھا کہ مطلب اتنا ایجوکیشن کی طرف، لڑکیوں کی ایجوکیشن کی طرف اتنا زیادہ. دوسرا یہ کہ ہم دور دراز بنگلوں میں رہتے تھے تو وہاں بڑا مشکل ہوتا تھا. ایک دفعہ تو ایک جگہ ہماری پوسٹنگ ہوئی تھی تو وہاں کوئی بچیوں کا اسکول نہیں تھا. تو میرے والد نے اسپیشل اجازت لے کے ایک لڑکوں کے اسکول میں مجھے داخل کروا دیا. تو وہ پورا اسکول میں ایک واحد لڑکی میں تھی. تو اس میں یہ تھا کہ ہیڈ ماسٹر کی ڈیوٹی تھی کہ وہ جب بھی کہیں جاتا تھا وہ اپنے سائیکل پہ مجھے بٹھا کے مجھے گھر چھوڑ کے پھر وہ کہیں جاتا تھا. کس کلاس میں پڑھی؟ یہ تو بڑا اچھا تجربہ نہیں رہا ہاں ہوگا. یہ 5ویں جماعت کی بات ہے. ہاں. تو میں بڑی مانیٹر تھی اور سارے لڑکوں پہ بڑا روب تھا. اور ایک دفعہ مجھے ٹیچر نے کہا کہ املا لکھوائیں. وہ مجھے تو نہ مار پڑتی تھی نہ ڈانٹ پڑتی تھی نہ کچھ، لیکن لڑکوں کو بہت مار پڑتی تھی. تو وہ مجھے کہا کہ املا لکھوائیں، تو میں نے مشکل ترین الفاظ ان کو لکھوائے. تو وہ بچے نہیں لکھ سکے. تو پھر میرے سامنے بچوں کو بڑی مار پڑی تھی، مجھے آج تک یاد ہے. تو وہ لڑکوں کے اسکول میں پڑھنا بھی بڑا مزے کا ایکسپیرئنس تھا، اور بڑا وی ہاں، آئی کو پی آر. ایجوکیشن ہی ہوا نا. ہاں اکیلی لڑکی تھی پورے اسکول میں وہی کہہ رہا ہوں، یہ ایک نیا ہاں، تجربہ تھا. ایک ویسے نیا. تو کو ایجوکیشن کا ایکسپیرینس تو ہوتا ہی ہے، لیکن آپ کا یہ وہاں سے بھی آپ نے کہانیاں سمیٹی ہوں گی کافی ہاں کافی وہ آج تک ایکسپیرینس. یاد. ہاں بالکل، جب سوچتے ہیں تو کہانی تو پوری زندگی میں کہانی در کہانی ہے. آپ جب بھی سوچیں کسی بھی انسان کو، میں بعض اوقات یہ سوچتی ہوں کہ دنیا میں جو مافوق الفطرت چیز ہے وہ انسان ہے. آپ کے سامنے انسان بیٹھا ہوا ہوتا ہے، آپ کو نہیں پتا کہ اس کی کیا کیا پرتیں ہیں. صحیح، آپ بالکل. نہیں جان سکتے انسان کو کہ وہ کب حیوان بن جاتا ہے، کب شیطان بن جاتا ہے، کب وہ مسیحا بن جاتا ہے. انسان ہی ہے نا، وہی ناک بالکل ایسا. نقشہ وہی ہے. تو انسان کی سوچ یا وہ کیا چیز ہے اس کے اندر، اس کے ذہن میں، اس کے دماغ میں کیا چلتا ہے، وہ کس طرح سوچتا ہے، وہ کس طرح ایکٹ کرتا ہے. تو یہ چیزیں بھی مجھے بہت اٹریکٹ کرتی ہیں کہ انسان رویے، خاص طور پہ نا انسان کے جو رویے ہیں، کہ یہ رویے کیوں چینج ہوتے ہیں، کس طرح چینج ہوتے ہیں. سوسائٹی ان کو کیسے ٹریٹ کرتی ہے کہ وہ اس مقام پہ قاتل ایسے تو نہیں پہنچ بن جاتا. جاتا ہے، حالات بناتے ہیں. حالات بناتے، کیسے حالات بناتے ہیں، کس طرح وہ سوچتا ہے، کیسے اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے. غصہ کیا ہے، گلے شکوے کیا ہے، کیا چیز ہے جو آپ کے ساتھ ساتھ رہتی ہے. نہیں صاحب، آپ کی کچھ کہانیوں میں نفسیات کا ٹچ بھی ہے. آپ سوشل تو لکھتی ہیں، لیکن اس میں عورت کی نفسیات، مرد کی نفسیات کے حوالے سے بھی آپ کی ایک کہانیاں ہیں. تو یہ آپ کو وہاں اس ایکسپیرینس سے آپ نے کافی سیکھا ہوگا کہ وہ جو لڑکوں کی یا مردوں کی نفسیات ہے یا عورتوں کی نفسیات ہے، اور اس میں پھر وہ بہتر تجزیہ کرنا اور پھر ایک کہانی کا اس میں. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ میری جتنی بھی کہانیاں ہیں اس میں کہیں نہ کہیں مطلب سچائی ہے، سچی کہانی ہے. ریئلزم پہ لکھتی ہیں ہاں آپ. کچھ نہ کچھ جیسے اٹریکٹ کرتا. میں ایک کہانی کی بات بتاتی ہوں جو بڑا لوگ سنتے بھی ہیں اور وہ بڑی انٹرسٹنگ بھی ہے. ماں جی کا سویٹر، وہ اکثر بہت دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ سنا ہے. تو وہ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ وہ سچائی اس میں یہ ہے کہ میں نے اپنی والدہ کے لیے ایک سویٹر بنا.
اب یہ ہے کہ وہ شب و روز جس میں نے سویٹر نٹ کیا، تو اس کے بعد میری والدہ نے اس کو کیسے ایکسیپٹ کیا اور اس کو کیسے پہنا، کس محبت سے اس کو رکھا، اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ سویٹر ایک دفعہ ایک کام والی جو ہے نا اسے فرش صاف کر رہی تھی۔ اب یہ دیکھیے کہ ایک تخلیق کار جو ہے اس کے لیے تو بس یہ ایک چیز جو ہے وہ کیا کس طرح اثر انداز ہوتی ہے، تو وہ اس طرح کہانیاں جو ہے نا اس میں کہیں نہ کہیں اوریجنل ٹچ ہے اس میں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ علامتی افسانے کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ علامتی مطلب ہاں، سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس کے لیے لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں۔ وہ تو ماحول کا جب جبر ہوتا ہے تب علامتیں جو ہے وہ جنم لیتی ہیں کہ آپ سچ نہیں بول سکتے۔ اگر آپ میں حوصلہ نہیں ہے سچ بول، میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کو صاف اور کھلی کہانی لکھنی چاہیے، علامتوں کا سہارا نہیں لینا چاہیے، میرا تو خیال ہے باقی۔ نہیں ایسا ہاں ہی ہے کہ وہ اب کہہ بھی درست رہی ہیں کہ دیکھیں ماحول کے مطابق جو ہے اگر تو جبر ہے ہوں، تو وہ جواز بھی ہے نا پھر ہاں آپ کا بالکل پھر لکھنے جواز بنتا کا، ہے۔ لیکن اگر ایسا کوئی بندش نہیں ہے ہوں، تو پھر ایسی کہانی لکھنے کا اور لوگوں کو کنفیوز کرنے کا ہاں آ، مطلب سوچنے پہ اس پہ مجبور، اتنا ٹائم نہیں ہے لوگوں کے پاس کہ وہ اس پہ سوچیں اور اس کو اس لیول پہ آئیں۔ ہم کیونکہ کہانی جب لکھتا ہے تو انسان دوسروں کے لیے لکھتا ہے نا، دوسرے بھی پڑھیں اس کو، اپنے لیے بھی لکھتا ہے، سچی جو بات اپنا کتھارسس ہوتا ہے آپ لکھتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ دوسرے اس کو جب پڑھتے ہیں تو اس کو سمجھ تو سکے نا، بجائے اس کے کہ وہ الجھ جائیں اس میں۔ ہاں الجبرے کا سوال اس کو ہاں دے دیں۔ بالکل۔ میں یہی کہتا ہوں کہ اصل میں تمام افسانہ نگاروں کا تخلیق کاروں کا اپنا اپنا ایک زاویہ ہے، ایک نظریہ ہے، ایک ڈائمینشن ہے، ایک اسلوب ہے، لیکن جو فی زمانہ جو ایک بات ایک آواز جو ہے بڑی شدت سے پہلے تو زیر لب تھی لیکن اب اس پہ بات ہونے لگی ہے کہ ہم کیوں کنفیوز کر رہے ہیں نئی نسل کو۔ ہاں بالکل، آپ ٹائم اس سے نہیں ہے ایگری نئی کرتی؟ نفع، ہاں بالکل میں سمجھتی ہوں کہ ایک تو ہم یہ ہے کہ مختصر ہونی چاہیے کہانی، وہ ٹھیک ہے ناول بھی لکھے جا رہے ہیں، لوگ پڑھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، ہم یہی سنتے ہیں ہم، لیکن یہ ہے کہ شارٹ سٹوری جو ہے نا وہ وقت یو کی مین ضرورت کہ ہے۔ شارٹ اسٹوری شوڈ بی شارٹ شارٹ، ہاں یہ اس نہ میں ہو کہ اس تاثر کو ہو، ہاں تاثر تو پورا ہونا چاہیے نا، بھرپور آپ کو میسیج آپ کنوے کرنا چاہیے، لیکن یہ نہیں کہ آپ بہت الجھا دیں اس کو، یا بہت میں تو مختصر لکھتی ہوں، میں تو بہت ڈیٹیل میں کہانی نہیں لکھ سکتی، تو اس میں یہ ہے کہ لیکن یہ ہے کہ کہنے والے جو پڑھنے والے وہ کہتے ہیں اس پہ میسیج چلا جاتا ہے، بھرپور تاثر ہوتا ہے اس میں۔ تو باقی یہ ہے کہ کہانی پڑھی بھی جا رہی ہے، لکھی بھی جا رہی ہے، اور بہت اچھی لکھی جا رہی ہے، میں تو یہ دیکھتی ہوں کہ ماشاء اللہ اس کو دیکھ کے جو میں نئے لکھنے والوں کو دیکھتی ہوں تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ دیکھیں جی فطرت کبھی بانجھ نہیں ہوتی، اور نہ ہی جو کہہ لیں کہ صلاحیتیں ہیں وہ کسی اشرافیہ کی مرہون منت ہے یا ان کی ملکیت ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے، وہ کسی بھی طبقے میں کہیں بھی کوئی بھی انسان جو ہے وہ اس سے خالی نہیں ہے، اس کے اندر یہ صلاحیتیں موجود ہیں، لیکن ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ ہم پنپنے نہیں دیتے۔ دیکھیے جو سینئرز ہیں ان کو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کو جونیئرز کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، ہمیں ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ میں آج کل خاص طور پہ بہت محسوس کرتی ہوں کہ قلم جو ہے وہ بہت بڑی طاقت ہے۔ پہلے میں یہ سمجھتی تھی کہ ہم لکھتے ہیں بھئی ایسے ہی ہو جاتا ہے، میں آج کل فیس بک پہ پتہ نہیں آپ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، میں خاصا لکھتی ہوں، جی بالکل میں بہت پڑھتا ہوں۔ ہی سخت الفاظ بھی استعمال کرتی ہوں، اور اس میں یہ ہے کہ مجھے بہت سارے فون بھی آتے ہیں، مجھے ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوتی ہے، اور بہت، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ لکھنا ہے تو سچ لکھے، نہیں تو نہ نہیں لکھے۔ میں بڑا امپریس ہوا جب آپ نے وہ وزیر اعظم کی ہاں ہاں، اس پہ بڑے بہت ہاؤس میں، ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوئی مجھے، بڑا لوگوں نے۔ نہیں بات یہ ہے کہ چلے کسی نے تو کیا، ہم دیکھیں ہم تو ہے نا کہ سوری یہ ابھی وحید صاحب کی بات کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی ہلکر و بذوق پہ ایک افسانے کے اوپر نا اسی طرح کی وہ دکھائی، دلیری دکھائی اور سچ دکھایا، اس کو بھی مائنڈ کیا گیا کہ جی یہ کیا ہے۔ میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے، آپ چونکہ آپ کی بات جاری ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ابھی ایک جملہ بولا کہ جی سینئرز کو جونیئرز کی کرنی رسپیکٹ چاہیے، کرنی چاہیے۔ حوصلہ افزائی کرنی، کیا نہیں کر رہے؟ میرا تو خیال ہے کہ ذرا تھوڑے مشکل حالات ہیں، اپنے مشکل سوال کر لیے تھوڑا سا مجھ اس سے، کو وضاحت لیکن یہ نہیں میں اس ویسے کا جواب دوں گی، اس لیے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ دیکھیں
بہت سارے ہیں جو کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ٹرینڈ یہ ہے کہ نفسا نفسی کا عالم بہت ہے، میں بہت ہے. مطلب میں جب لکھتی ہوں، میں اپنا آپ کو بتاتی ہوں کہ مجھے وہ، میں ہمیشہ سے سوچتی ہوں کہ نہ ستائش کی تمنا نہ صلے کی پرواہ. میں مصلحتوں کو عادی نہیں. نہیں نہیں، وہ تو آپ کی تحریروں سے لگتا ہے نا کہ ہاں آپ کا اپنا ایک اسلوب ہے، ہاں. آپ کا اپنا ایک نظریہ ہے، اور آپ اس کو اون بھی کرتی ہیں، جی اس کو بالکل. ڈیفینڈ بھی کرتی ہیں، اور اس کو جاری بھی رکھا ہوا ہے. ہاں چاہے کوئی کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا ہے، ہاں آپ کہتے ہیں جی یہ میں ہوں، ہاں اور یہ میں نے بالکل. لکھ دیا ہے، بس ٹھیک ہے. اگر آپ کو اس جو میں میں کوئی سمجھتی ہوں بھی میں چیز، کسی کی آرٹ سے کیوں دیکھوں، اور دوسری بات ہے، کسی کے دماغ سے کیوں سوچوں. اور دوسری بات ہے رائٹر کو کوئی میسج، کوئی ٹاپک دیا بھی نہیں جا سکتا. ہاں جو جینوئن رائٹر ہوتا ہے اسے تو اپنی مرضی سے لکھنا ہے، اپنی آپ جو مرضی سے. مرضی کہہ لینا اس ہاں کو، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اس کو مجبور نہیں کر سکتے. میں بالکل. کہوں کہ آپ گاڑیوں پہ لکھیں، پھولوں پہ لکھیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے میری بات سن لیتی ہیں، ہاں بالکل. لیکن آپ اس کے لیے باؤنڈ تو نہیں ہے. لیکن آپ نے یہ کہا، میں اس پہ تھوڑی سی پھر جی آؤں جی. گا، کہ یہ جو آپ نے کہا کہ کچھ سینئر جو ہے سختی کر رہے ہیں، تو وہ آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ نہیں اشارہ تو نہیں، میں دیکھیں تو ایک تو، جنرل بات کروں گی. ہاں جنرل بات کری میں، جی. نہیں میں اس کو ذرا کلیئر کر دوں. دیکھیں اگر تو آپ کا اشارہ نقادوں کی طرف ہے کہ جی نقاد وہ تو کسی کو نہیں چھوڑتے، میں شاعر کو بھی نہیں چھوڑتے نا، اور نہ وہ جونیئر کو چھوڑتے ہیں نہ سینئر کو چھوڑتے ہیں. ایک نقاد نے اگر بات کرنی ہے ہاں تو وہ ایکس وائی زیڈ جو بھی ہے، اگر اس نے کوئی اس کی کتاب، کوئی تحریر، کوئی بھی صنف میں جو بھی ان کا کلام ہے وہ اٹھا لیا، اور اس کے اوپر اس نے اگر کوئی بات کہی ہے، کچھ لکھا ہے، تو وہ تو ایک بات. لیکن اگر آپ جنرل بات کر رہی ہیں تو پھر اس کا لیکن امتیاز صاحب میرا خیال ہے کہ ہر کسی کو اپنا حق، اپنا کام کرنا چاہیے، اور ایمانداری اور دلیری سے کرنا چاہیے. کوئی اس میں نیت میں فطور نہیں ہونا چاہیے. جیسے نقاد ہے، اگر وہ یہ سمجھتا ہے صحیح تنقید کر رہا ہے تو اس کو کرنی چاہیے، ڈٹ کے کرنی چاہیے. اور جو لکھنے والا ہے، لکھاری ہے، اس کو سیکھنا چاہیے اس سے. اس کو نیگیٹو نہیں لینا چاہیے، مائنڈ نہیں کرنا چاہیے. اس میں کیا ہے، دیکھیں میں نے ایک چیز لکھی ہے، آپ نے اس کو کس طرح کنسیو کیا ہے، یہ تو رنگ ہے نا زندگی کے، یہ کہانی کے رنگ ہے کہ آپ ان کو مختلف ذہنوں سے دیکھتے ہیں، اس کے مختلف کھڑکیاں کھلتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے جو سوسائٹی میں ہے نا، یہ اتنا حالانکہ کشادہ ہونا چاہیے، زمانہ جتنا ترقی کرتا ہے تو کشادگی میں میرا خیال ہے کہ کمی آ رہی ہے. لوگوں میں نفسا نفسی زیادہ ہے، شہرت کی ہوس میں نے دیکھا ہے بہت زیادہ ہے کہ میں دیکھیے ہمیشہ نیکی بھی اور تعریف بھی جب آپ کسی کی کرتے ہیں تو وہ باؤنس ہو کے آپ کے آپ کی پاس طرف آتی ہے. آتی ہے. ہاں بالکل صحیح. تو ہمیشہ دوسروں کو لے کے ساتھ چلے. اچھا، آپ نے میں کا پوائنٹ آف زمانہ ویو گیا، سمجھ گیا. ہاں میں سمجھ گیا. ہم کا زمانہ ہے اب ہمیں دوسروں کو لے کے چلنا ہے ساتھ. اچھا، آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے، اچھا میں آپ سمجھ گیا، آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا جب سے آیا ہے تو ہر ایک جو دو افسانے لکھتا ہے ہاں یا دو غزلیں کہیں، آپ کا کہنے کا مقصد ہے وہ کہتا ہے جی مجھ سے بڑا تو نہ کوئی شاعر ہے ہاں نہ کوئی افسانہ نگار ہے. بالکل. پھر اس میں وہ یہ جو رندہ چلا رہا ہے یا یہ جو اس کی روش چلتی ہے وہ سینئر تک چلی جاتی ہے کہ جی انہوں نے کیا لکھا. جو سینئرز ہیں مطلب وہ انہی کے اوپر جو ہے بالکل. اعتراض کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر اس حوالے سے جو ہے نا پھر ایک سلسلہ جو ہے. اب یوٹیوب پہ بھی ہم دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی ظاہر نظر سے گزرتا ہے. بعض یوٹیوبرز جو ہیں انہوں نے خواہ لتاڑنا شروع کر ہاں جی دیا. بالکل یہی بات ہے. مطلب یہ کتنی غلط بات ہے کہ ہمارے ادیبوں میں، میرا خیال ہے کہ تخلیق کار جو ہے اس کا ذہن بہت ہی وسیع ہونا چاہیے اور دل بہت گداز ہونا چاہیے. انہیں بہت ہی ایمانداری کے ساتھ، قلم ہماری امانت ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں ٹیلنٹ دیا ہے تو یہ صرف ہماری ذات تک محدود تو نہیں ہے. ہمیں کچھ نہ کچھ تو اس سے اصلاح کا پہلو یا سوسائٹی کی تربیت کرنی چاہیے. ہمیں سوسائٹی کی تربیت کرنی چاہیے. کہیں ہمیں آئینہ بھی دکھانا پڑتا ہے، کہیں ہمیں زخموں کو مندمل بھی کرنا پڑتا ہے ان پہ. تو یہ ہے کہ ہمیں یہ چیزیں دیکھنی چاہیے، پازیٹیو رہنا چاہیے، کبھی نیگیٹیو نہیں ہونا چاہیے. میں تو ہمیشہ نہیں، آپ کی یہ بات چیزیں درست ہے، ذہن میں لیکن رکھتی ہوں. آپ جس طرف اشارہ کر رہی ہیں نا جی وہ تو آٹے میں نمک کے برابر ہے. ایک تو یہ دوسری بات ہے ان کی کوئی اتنی ویلیو بھی اس طرح سے نہیں بنتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ذاتیات پہ ہے نا. دیکھیں ذاتیات پہ اگر کوئی بات کرے گا، مجھ پہ بھی کرے یا آپ پہ بھی کرے، تو وہ تو ذاتیات کے زمرے میں آ جائے جی گی نا. آپ بات کریں فن کے اوپر، ہاں بالکل کہ فن کے بالکل. اوپر بات کریں نا، کہ آپ نے لکھا کیا، ہاں آپ نے اچھا لکھا، برا لکھا، 50% اچھا لکھا، یہ کتاب آپ کی اچھی تھی، یہ افسانہ اچھا تھا، یہ نہیں تھا. تو اس پہ اگر فوکس رہیں تو پھر بات تو سمجھ آتی ہے. بالکل.
لیکن دیکھیے آپ اگر اشارہ کر رہی ہیں کہ وہ ذاتیات پہ اتر آیا اور پھر کیچڑ اچھالنا شروع کر کیچڑ دیا. اچھالنا شروع یہ کر نہیں دیا. ہونا چاہیے, یہ تو بات درست ہے. دیکھیے ذاتی زندگی انسان کی کچھ بھی ہو جو اچھا. بھی ہے وہ اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہونی ہے چاہیے. صحیح. میں بھی جیسے حلقہ باب نثر کرتی تھی تو یقین کیجئے کہ میرے پاس بھی لوگ آتے تھے, لوگ مجھے کہتے تھے کہ آپ نے فلاں کو کیوں بلایا, جی فلاں کا کریکٹر ایسا ہے, فلاں بھی مجھے اس سے کیا, مطلب میں تو بہت حیران, ایک دفعہ میں سخت پریشان ہو گئی کہ اب میں تو نہیں کروں گی, مجھے میں اچھا مجھے یہ تھا کہ اس میں بھی ورائٹی ہو, میں مختلف لوگوں کو بلاؤں, ایک ہی بندے کو بلا ہاں, بلا بار کے بار وہ اس وہ طرح. بہتر بھی نہیں تو ہے. میں نے جتنا بھی چلایا ہے میں اس میں مختلف لوگوں کو بلاتی تھی, کبھی کسی کو بلا لیا, کبھی کسی کو, تاکہ سب کا موقع ملے. دیکھیں میں عام طور پہ میرے گھر میں 30-35 لوگ تو آتے ہی تھے, تو 30-35 لوگوں میں سے اب جس کو میں نہیں بلاتی تھی بھی آپ تو ہاں 2 دفعہ صحیح. بلایا ہے, اور تیسری دفعہ اگر نہیں بلایا تو کوئی بات نہیں, آپ کی جگہ کوئی سی اور کو مل گئی. تو مجھے یہ تھا کہ ورائٹی ہو اور اس میں مختلف رنگ ہوں اور ہم مختلف ذائقوں کو دیکھیں اور چکھیں کہ کیا لکھا جا رہا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ جس کے پاس اختیار ہے اس کو یہ سوچنا چاہیے نا کہ ہم سب کو مضافات میں کے لوگوں کو لے کے چلیں. ہمارے مضافات میں تھوڑا اچھا لکھا جا رہا ہے, آپ یہ دیکھیں بہت, اب تو ہم یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہم تک پہنچ جاتا جی ہے, بہت بالکل ساری ایسے چیزیں پہنچ جاتی ہیں, بہت اچھے لکھنے والے ہیں. اچھے لکھنے والے ہیں. تو ہمیں یہ سب کو ساتھ لے کے, جو سینئرز ہیں جو ہمارے, تو مطلب زندگی گزاری, میں تو سمجھتی کہ وہ بجائے اس کے کہ وہ صدارتیں کریں اور وہ ہر وقت ٹی وی کے آگے رہیں, بہتر یہ ہے کہ اگر وہ اپنی پودے لگائیں, ان کی نشو نما کریں, تو وہ امر ہو جائیں گے, وہ ان کی اچھا زندگی نعیم صاحبہ, طویل یہ ہوگی. بات درست ہے آپ کی, لیکن اصل میں ہوتا یہ ہے نا, یہ ایک نیچرل پروسیس بھی ہے. مثلا کہ آپ اگر کوئی تنظیم بناتی ہیں فرض کریں, یا کوئی مشاعرہ بھی کرتی ہیں, اب جب آپ ریگولر مشاعرہ کرتی ہیں تو 1-2 دفعہ تو واہ واہ ہوگی, لیکن دوسرے تیسرے پہ جو ہے, جیسے آپ کہتی ہیں کہ کسی نئے کو اگر آپ جگہ دیتے ہیں اور پرانوں کو تھوڑا سا مس کرتے ہیں, یا ہر کسی کی باری آنی چاہیے, ہر کسی کو موقع ملنا چاہیے, تو پھر یہ چیزیں ایک بدمزگی سی ہو جاتی ہے. اور ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ جی میں سب سے اچھا تو شاعر سیلف ہوں اور کانفیڈنس نہیں مجھے رہا. دیکھیے ایک مجھے پہلے بلانا چاہیے. ہاں ہونا چاہیے نا انسان کے اندر کہ ایگو بھی تو ہوتی ہے نا, کہ میں کیوں کہوں کہ مجھے میرا انٹرویو لیں جی, مجھے بلائیں جی, مجھے آپ نے کیوں نہیں بلایا, میں تو کبھی کسی کو نہیں کہوں گی. بھئی دیکھیں انسان کو اپنا پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا اوقات, میرا تو خیال پتہ ہوتا ہے انسان کو جی کہ بالکل وہ ایسے. اس کی اوقات کیا ہے. اس طرح عزت نہیں ملتی نہ احترام ملتا ہے. ہمیشہ آپ ڈاؤن ٹو ارتھ رہ کے کام کریں تو عزت بھی ملتی ہے, وقار بھی ملتا ہے, سب کچھ ملتا ہے. اور خواتین کے حوالے سے جیسے ابھی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کیا سینئرز سوال کیا تھا کہ ایسا کام, آپ یہ دیکھیں کہ جو ہماری شاعرات ہیں جو نئی لکھنے والی ہیں, ان کے اندر ہے صلاحیت ہے, ان کو نکھارنے کی ضرورت ہے. تو ہمارے ہاں یہ جو ہمارے ادارے ہیں وہاں انتظام ہونا چاہیے کہ وہ بچیاں وہاں جائیں, ان کی تربیت ہو, وہاں ان کو سکھایا جائے. وہ بچیاں اب شاعروں کے پیچھے جاتی ہیں, شاعر پھر ہم جیسے کہانیاں سنتے ہیں تو وہ بڑا دل دکھتا ہے کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. ہمارے اداروں کو تربیت کرنی چاہیے نئے لوگ, نئے لکھنے والوں کو, خواہ وہ افسانہ لکھیں خواہ وہ شاعری لکھیں. تو یہ مجموعی طور پہ ایک اس طرح کا نہیں ہے, میرا خیال ہے نہیں ہے, شاید آپ کے علم میں ہو. نہیں ٹھیک ہے, آپ درست کہہ رہی ہیں کہ وہ ہے یا نہیں ہے, قطع ہاں. نظر اس کے, اگر وہ جو جس طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں وہ ہے یا نہیں ہے, لیکن جو بات آپ کر رہی ہیں وہ بڑی اہم ہے نا, کہ ادارہ تو اپنا کام کرے نا. آپ ایک اسکول کھول کے بیٹھ گئی ہیں تو اس میں تو لوگ آئیں گے نا سیکھنے کے لیے, بچے آئیں گے نا, بالکل. تو ایک چیز ہے نا, تربیت گاہ تو ایک بن گئی ہے نا. ہاں اب اس میں کوئی نہیں آتا اپنی کسی وجہ سے تو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن ایک چیز, ایک پلیٹ فارم موجود ہوگا تو اس میں جس طرف آپ اشارہ کریں کہ پھر وہ اس قسم کے جو خبریں ہیں, اس قسم کی جو کہانیاں نیگیٹو ختم ہو جائیں گی, وہ ختم ہو جائیں گی. آٹومیٹیکلی ختم ہو لیکن جائیں میرا گی. نہیں خیال کہ وہ ختم ہوں گی, وہ کم ہو سکتی ہیں لیکن شاید ختم نہ ہو. نہیں وہ کیونکہ پھر ادارہ دیکھیں, یہ جو جس طرح آپ بات کر رہی ہیں نا, یہ وہاں سے شروع ہوتا ہے, جیسے آپ نے پہلے ہی کہہ دیا, وہ بات کا جواب اسی میں ہی ہے. میں انٹرویو کے قابل نہیں ہوں, لیکن میں کہ کہوں گا کہ مجھے بی بی سی پہ اور پی ٹی وی پہ اور جیو پہ بلایا جائے تو پھر بلایا جائے گا, تو پھر اسی طرح بلایا جائے گا نا. نہیں وہی میں لیکن سوچتی ہوں, ہر بندہ ہر چیز کا اہل نہیں ہوتا, یہی بات ہو رہی ہے کہ یہ دیکھیے سمجھ جب آپ لینا چاہیے ہمیں. اب 2-4 افسانے لکھ کے اور وہ کہے کہ جی میں جو ہوں
مجھ سے بڑا تو افسانہ نگار ہی کوئی نہیں ہے. ہاں بالکل. تو یہ خط جب جس میں آ جاتا اور ہے، یہ خط ہم دلاتے بھی ہیں، ہاں جھوٹ یہ سچ. بڑی اچھی طرح آپ نے کیا، یہ اس ہاں میں سینئر شامل ہیں، اس میں ہاں ذرا کھل کے ہاں بات کریں. ہاں تو ہمارے سینئرز جو ہے وہ یہ بعض اوقات یہ ہمارے افسانے کے حوالے سے جو بات ہوتی ہے وہ پھر کرتے ہیں اس طرح سے. اچھا ایک بات مزے کی حوصلہ بتاؤں. افزائی میں نا وہ نقصان دے ہاں جاتی بات. یونیورسٹی کے زمانے میں ایک یونیورسٹی میگزین پروگرام ہوتا تھا ریڈیو میں، اس میں افسانہ پڑھا کرتی تھی. تو یونیورسٹی کے زمانے، پنجاب یونیورسٹی کی بات ہے. اچھا اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے ینگ ایج میں خط بھی ہوتا ہے، تو الٹی سیدھی شاعری بھی کرتے تھے اپنے کلاس فیلو سے وہ کروا کے. تو ہم ایک بہت بڑا مشاعرہ تھا، اس میں میں نے پارٹیسپیٹ کیا. اس کے بعد لائن لگ گئی، خیر مجھے الاؤ نہیں تھا، میں نہیں گئی. اس کے بعد ایک دفعہ میں نے ایک سینئر کو دکھایا، میں نے کہا یہ اس طرح میں کچھ الٹے سیدھے لکھتی ہوں. تو وہ نا انہوں نے مجھے پڑھنے کے بعد انہوں نے مجھے ایک جملہ کہا، کہتے ہیں کہ جو آج کل لکھا جا رہا ہے اس سے بہت اچھا ہے، لیکن میں پھر بھی مشورہ دوں گا کہ آپ اس میدان میں طب آزمائی نہ کریں. تو میں نے چھوڑ دیا، میں نے اس کو کبھی سوچا ہی نہیں. مطلب مجھے پتا تھا کہ جینون ہے اور صحیح انہوں نے مجھے مشورہ دیا ہے، تو میں نثر کی طرف آ گئی. تو اصل بات یہ ہے نا کہ ہمیں سوچنا چاہیے. ہمیں انا کا، میں بہت سارے دیکھتی ہوں کہ انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. مطلب جیسے میں حلقہ باب نثر چلاتی تھی، تو میں چونکہ میل بھی فیمیل بھی ہوتے تھے، تو مجھے ماحول دیکھیں، ہم لکھیں جو مرضی جس طرح مرضی، ظاہر ہم نے بہت ساری چیزیں بے نقاب کرنی ہوتی ہیں، لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا کہ محفل میں بیٹھ کے ہم اس طرح کی کوئی افسانہ پڑھیں کہ جو کسی طبیعت پہ ناگوار گزرے. مطلب سب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کئی ہاں ایک لفظ جو فیملی ہوتے ماحول ہے، ہیں آپ یہ فیملی بتانا چاہ رہی ماحول ہیں ہے. فیملی ماحول تو ہے، ایک لیڈیز آدھ جینٹس ہیں تو ایسا ہوا کہ افسانہ پڑھا گیا، مجھے نہیں پتا تھا، تو مجھے نہیں اچھا لگا، میں نے آئندہ نہیں بلایا ان کو. تو وہ پھر انہوں نے بہت انا کا مسئلہ بنا لیا کہ میرے تو وہاں چھپتے ہیں اور وہاں جاتے ہیں اور یہ ہے، تو یہ کیا سمجھتی ہے. تو اصل میں یہ ہے کہ آپ کو دیکھنا چاہیے، ماحول کو دیکھنا چاہیے. میں یہ دیکھتی ہوں کہ آج کل بھی جیسے مطلب ہر کوئی منٹو بننا چاہتا ہے یا اس طرح، تو ایسی کہ بات نہیں ہے. ہمیں بہت ساری چیزیں ڈھکے چھپے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں، تو ہمیں کہنی چاہیے، کیونکہ سوسائٹی کی تربیت کرنا بہت ضروری ہے. بہت کچھ ہمیں انٹرنیٹ پہ مل جاتا ہے، اور اتنا کچھ انٹرنیٹ پہ ہوتا ہے کہ مطلب اس کو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ کسی طرح ہمیں دیکھیں، ہم نے لوگوں کی تربیت بھی کرنی ہے جو ادیب ہے، اہل قلم ہے. ہم نے لوگوں کے معیار زندگی بھی دینا ہے اور ان کی سوچ کو بدلنا ہے، مائنڈ سیٹ کو بدلنا ہے. میں تو سوسائٹی میں یہی دیکھتی ہوں کہ ہمیں مائنڈ سیٹ کو بدلنا چاہیے. لیکن نعیم صاحب یہ آپ کا اپنا خیال ہو سکتا ہے نا، یہ کسی اور افسانہ نگار کا تو نہیں ہو سکتا. اگرچہ کہ آپ درست کہہ رہی ہیں، ہاں آپ جی، نہیں 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 معاشرے کے ٹھیک ہے. حوالے سے بات کر رہی ہیں، بالکل. لیکن ایک افسانہ نگار ہے جو منٹو کی طرز پہ لکھتا ہے یا تھوڑا بورڈ لکھتا ہے، تو وہ تو لکھے گا نا، اس ہاں کو تو آپ بالکل. لیکن آپ کی بات درست ہے کہ ہمیں ماحول تو دیکھنا چاہیے. لیکن افسانہ نگار یہی کہتا ہے کہ ادب تو جو ہے وہ ہاں تو ادب ہے نا. پھر ہاں اس بالکل. میں تو آپ نے نہیں میں وہی کہہ رہی ہوں کہ لکھیں، لیکن یہ کہ جب ایسے میں مائنڈ کرنے کی بات کر رہی ہوں کہ ہمیں مائنڈ نہیں کرنا چاہیے. اور آپ کی بات درست ہے. وہ دوسرا ایک حوالہ یہ بھی ہے کہ آج کل تھوڑا سا یہ ایک، میں تو اب ذرا سخت لفظ استعمال کروں کہ وبا بھی پھیل گئی ہے نا، کہ آپ نے لکھنا ہی سیکس کے اوپر ہے، آپ نے لکھنا ہی جنس ہاں کے اوپر ہے، ہاں آپ نے بالکل. لکھنا ہی سیکنڈ میرج کے اوپر ہے یا ایکسٹرا میرٹل ریلیشن کے اوپر لکھنا ہے. تو وہ اب آپ کو لکھنا آتا ہے نہیں آتا ہے، اس ہاں موضوع کو آپ برت سکتے ہیں نہیں برت ہاں. سکتے، یہ آپ نے چھوڑ دیا ہے. آپ نے بس وہ نہیں، اس پہ جو اساتذہ نے لکھا ہے آپ یہ دیکھیں کہ وہ کتنا، وہ آپ کو اس میں آپ کو ولگیرٹی کا احساس نہیں ہوتا. وہ آپ کو ایک مسئلے کا الجھن اور سلجھن میں آپ لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ کس طرح. لیکن یہ ہے کہ صرف اب میں کیا لفظ استعمال کروں کہ ہمیں ذرا تھوڑا سا نا احتیاط کرنی چاہیے لکھنے میں بھی، خاص طور پہ نہیں میں ڈیفینیٹلی تو یہ لکھنے میں تو، سمجھتی ہوں. اس میں تو پورا ہاں نسل جو ہے، اگلی نسل کا ہے نا معاملہ ہاں ہے. بالکل. یہی تو بات ہو رہی ہے کہ آپ علامت، یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے کہ دیکھیں ایک افسانہ نگار کو، ایک شاعر کو، ایک ادیب کو بہرحال اس کے اوپر اب بہت اب بھاری ذمہ داری ہے. جی ہم دیکھیں 75 سالہ اگر نثر کا ہی تجزیہ کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک پہ، اب میں خود اپنی زندگی کا دیکھتی ہوں کہ ہم نے کتنا اپنی زندگی میں دیکھا. رشیا کو برباد ہوتے ختم ہوتے دیکھا، افغانستان کو دیکھا، ایران میں بادشاہت ختم ہوتے دیکھی. اپنے ملک میں آپ یہ دیکھیں کتنے بڑے بڑے حادثے ہوئے، نشو و سقوط فراش ہوئے. ڈھاکہ، پھر یہ سارا. تو ہمیں ان مسائل کو بھی
लائे हैं, जैसे कुत्ते ढाका पे बहुत कम लिखा गया, मैं ये देख रही हूँ कि सलमा अवान ने बहुत लिखा, और भी हमारे जैसे क्या है जिन्होंने हम सफ़र लिखा है, तो इस तरह के मौज़ूआत जो हैं वो भी हमारे आपका इशारा ज़्यादा मेरे ख्याल है होना सोशल की चाहिए। तरफ है कि आप कहती हैं कि सोशल और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो और हम हाँ, ऐसा कोई सिस्टम बनाएं और नई नस्ल को इस तरह से तैयार करें कि उसके समरात हमें मुस्बत अंदाज में मिलें। बिल्कुल। लेकिन क्या आप समझती हैं कि जो अदब लिखा जाता है उससे कोई फ़र्क पड़ता है? मेरा ख़्याल पड़ता है, अब भी पड़ता है, आज भी पहले तो बहुत पड़ता था, सच्ची जो बात है कि हम तो हमारे ज़माने में मैं ये क्या देखती थी, फ़र्क पड़ता है? मतलब हमारे ज़माने में हम जब पढ़ते थे तो हम आइडियलाइज़ करते थे अफ़सानों को और उनके हीरोज़ को, हीरोइन्स को। अब ये है कि ज़्यादातर लोग ड्रामों की तरफ चले गए हैं, रुझान उधर हो गया है। लेकिन ड्रामा भी तो लेकिन हमारा अपने कल्चर का है ना, अदब का ही हिस्सा है ना। अदब का हिस्सा है बिल्कुल, लेकिन ये है कि आप मौज़ूआती एतबार के हवाले से बात करें कि हमारे मौज़ू जो हैं वो बदल गए हैं हाँ, वो और तो डिस्ट्रैक्टिव हो गए। बदलने भी चाहिए। नहीं, लेकिन बक डिस्ट्रैक्टिव हो गए ना, हाँ, आपका क्या? डिस्ट्रैक्टिव हो गए हैं, ये बात इस बात पे मैं आ रही थी कि वो उस पे हमें तवज्जो देनी चाहिए कि हमें सोसाइटी में इंतशार बहुत नज़र आता है। पता नहीं इसका इसमें मैं तो ये समझती हूँ कि शायद ग्लोबलाइजेशन का है या क्या है कि अब वो ज़ाहिर है हमें ये तवक्को भी नहीं रखनी चाहिए कि मतलब मुंजमद हो जाए सोच, वो तो ज़ाहिर है फैलेगी। जब ग्लोबलाइजेशन होगी तो बहुत सारे आइडियाज़ बाहर से भी आएंगे, लेकिन एक मतवाज़न हमारे एहसास को कल्चर लेके से चलना लगा है। खनी खारा। आप ये बताना चाह रही हैं ना कि जो चीज़ें आपने पढ़ी, जो चीज़ें मैंने हाँ। पढ़ी या जो हम पढ़ते रहे उसमें भी ओपन सारी बातें होती थी। लेकिन वो बाय द एंड पे जो है वो आपको जाके कहीं न कहीं जो है एक उम्मीद या एक कोई पॉज़िटिव कोई पॉजिटिव मैसेज देते दे थे, देता हाँ जी था या बिल्कुल। और आपके अंदर जो है वो अब गुलाम अब्बास के अफसाने आप ये देखें कि वो जो उन्होंने लिखा था आनंदी, उसमें आपको तवाइफ पे लिखा है उन्होंने, लेकिन ये है कि आपको कोई वल्गैरिटी नहीं एहसास नहीं महसूस होता। होती। उसमें एक आपको लगता है कि एक नासूर है जिसको बहुत ही पॉजिटिवली उन्हें उसको दिखाया गया है, उसके मसाइल को दिखाया गया है कि वो भी हमारा हिस्सा है। तो मैं ये इन चीज़ों को हमें आइडियलाइज़ करना नहीं, चाहिए, आपकी उसको देखना आपकी चाहिए। बात बिल्कुल दुरुस्त है और वैलिड इस हवाले से भी है कि इस वक्त जो हमारा माशरा जिस इंतशार का शिकार है वहाँ अदीबों के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी आ ज़िम्मेदारी गई है, है हाँ। और अदीब हमारे माशरे का की एक नब्ज़ शनास है तो उसको तो ऐसा लिटरेचर देना चाहिए कि जो जिसके समरात जो है हमें आइंदा नस्ल में उस तरह से मजबूत अंदाज में क्योंकि देखें। उस तरह मैं ये समझती हूँ कि घरों में उस तरह तरबियत नहीं होती, जैसे अभी आपने फरमाया था ना कि मेरे बच्चा जो है वो कार्टून से इतना कुछ सीखता है। आप ये देखें कि माँओं ने भी मोबाइल फ़ोन हाथ में पकड़ा दिए हैं। हमारे यहाँ जिस तरह की तरबियत मैं ये समझती हूँ कि हमारे घरों में होती थी, माएँ करती थी, अब वो नहीं रही, सच्ची जो बात है। सही बात है, चेंज तो आया है ना। देखिए चेंज तो पूरे है। माशरे में चेंज आया है और जो हाँ, आप बात कह रही थी कि नफ़्सा नफ़सी का आलम है हाँ। तो वो यहीं से तो चीज़ें शुरू हो गई ना। मैं तो काँप जाती हूँ, मैं जब देखती हूँ कि इंटरनेट पे हमारे जैसे लोग हैं कि हम देखना कुछ चाहते हैं, वो सामने कुछ आ जाता है। अगर गलती से भी आपने बटन वो क्लिक कर दिया तो वो सही। कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। तो मैं तो काँप जाती हूँ, मैं कहती हूँ जवान नस्ल जो है उसके हाथ में तो ये है और उसके इख्तियार में भी है। तो वो किस तरह, मुझे लगता है कि आजकल पेरेंट्स को तरबियत करना, बच्चों की तरबियत करना बहुत मुश्किल काम, बहुत मुश्किल काम मुझे ये बताएं कि आप आजकल क्या हो रहा है? अभी तो कॉन्फ्रेंस भी हुई है बच्चों के हवाले से, है। हाँ, तो हमने उसको कैसे देखती हैं? बच्चों के अभी मैं भी एक कॉन्फ्रेंस से ही होके आई हूँ लाहौर से। तो बच्चों का एक यूनिसेफ का प्रोजेक्ट है और उसमें बच्चों की कहानियाँ उन्होंने लिखवानी है। तो उसमें खैर मेरे लिए तो लर्निंग प्रोसेस था, मैंने तो बहुत कुछ सीखा है कि बच्चों के लिए उन्होंने जिस तरह हमें सिखाया है कि बच्चों के लिए आपने कैसी कहानी लिखनी है, कौन सा लफ्ज़ जो है वो बच्चों पे गिरां गुज़रता है या उसके लिए नेगेटिव मैसेज दे सकता है, और फिर कहानी को कैसे तोड़ना है, कैसे जोड़ना है, कैसे उसको लिखना है, और बच्चों का लेवल आपको कि बच्चे
مطلب جیسے میری کہانی جو ایک ابھی وہ کہہ رہے تھے کہ اناؤنس نہ کریں، تو وہ اس میں یہ ہے کہ بچہ کہانی جب پڑھتا ہے تو اس کو ایکسپیریمنٹ بھی تو کرنا چاہتا ہے نا، تو ہمیں بہت کچھ مطلب ہم لکھتے وقت شاید اس طرح نہیں سوچتے تھے. اب یہ ہے کہ اس ورکشاپ سے مجھے بہت کچھ اندازہ ہوا. لکھا جا رہا ہے بچوں پہ بھی. یہ کہا جا رہا ہے جیسے میں کل بک فاؤنڈیشن میں بیٹھی تھی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بچوں کے حوالے سے ہمارے پاس بہت کم لوگ ہیں جو رائٹرز لکھ رہے ہیں، تو لکھنا چاہیے ان کو، کیونکہ بچوں کی تربیت. اور ہم بھی اپنے زمانے میں جب بچے چھوٹے تھے اور پالا تھا تو انہی کہانیوں سے ویڈیوز اور آڈیوز جو تھی کیسٹیں جس میں کہانیاں ہوتی تھیں تو وہ انہی سے بچوں کی جو تاریخی کہانیاں، اسلامی کہانیاں، تو وہ ہم بچوں کو سناتے تھے اور بچے بہت شوق سے سنتے تھے. تو بچوں کی تربیت کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس میں لکھا جائے. گائیڈنگ کے حوالے سے بھی ہم بھی یہ کام کرتے ہیں کہ ہم اسکولوں میں جا کے بچوں کو کہانیاں، اسٹوری ٹیلنگ کا. پھر میں نے تو فیض الاسلام سے ہی اپنے سوشل ورک کا آغاز کیا. تو یہاں بھی میں نے شروع کیا تھا کہ میں جا کے بیٹھ جاتی تھی. میں کہتی تھی کہ میں ہفتے میں ایک دن آپ کو دوں گی، تو جس کی جو کلاس خالی ہے، فری ہے، وہ میرے پاس لائبریری میں ان کو بھیج دیں تو میں ان کو کہانی سناؤں گی. تو آپ یہ اثر انگیزی کا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک چھوٹی کلاس تھی، کلاس 2، تو وہ میرے پاس آئی، اس کو میں نے کہانی سنائی. تو جیسے یہاں تو یتیم بچے ہیں نا، تو وہ بچے بہت سارے چھوٹے چھوٹے بچے تھے جن کے حلق سے آواز ہی نہیں نکلتی تھی، بالکل وہ بول ہی نہیں سکتے تھے. تو میں پھر ظاہر ہے جو بیٹھا ہوا ہو کہانی سنا رہا ہے تو وہ اس کلاس آپ کے سامنے، تو آپ کو ایک ایک بچہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کی پرسنالٹی بھی اور اس کی سوچ بھی اور اس کی شخصیت بھی. تو میں یہ دیکھ رہی تھی کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو بالکل سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے، خوف زدہ، تو پھر میں ان کو پیار کرتی تھی، پاس بٹھاتی تھی اور میں ان سے پوچھتی تھی کہ وہ ان سے یقین کرے آپ کو کہانی اچھی لگی. وہ نہ ان کے حلق سے یہ بھی نہیں نکلتا تھا کہ اچھی لگی. تو وہ پھر میں کہتی تھی اچھا آپ سر ہلا دیں، تو وہ سر ہلاتے تھے یوں کر کے، تو پھر میں کہتی تھی کلیپنگ کریں اس کے لیے. مطلب یہ کانفیڈنس بلٹ اپ کرنے کے لیے نا، کہ کانفیڈنس بچے میں کہ وہ یہ خوف کہ میں غلط ہوں اور میں پتہ نہیں بول دوں گا تو کیا ہو جائے گا. تو یہ کہانیاں جو ہیں یہ تربیت کے لیے بے انتہا ضروری ہے. جی بالکل، اس میں تو کوئی شک نہیں ہاں، ہے. اور لکھی بھی جانی نہیں، چاہیے. میں بچوں کے حوالے سے نہیں، چونکہ ہم نے بھی دیکھی چھوٹی چھوٹی کہانیاں پڑھی چڑا ہاں چڑی کی، اور ہاں، وہ ابھی تک ہمارے ذہن میں ہے. ذہن ہاں میں ہے ان کے مورل. اب وہ لالچ بری بلا ہے اور اس طرح کی جگنو وغیرہ. اور اقبال، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی جو نظمیں تھیں وہ آج بھی مشعل راہ ہیں، اور وہ کہیں نہ کہیں آپ کو آپ کے دماغ کے کسی گوشے میں آپ کو محفوظ ہے. میسج تو دیتی ہیں. ہاں میرا جو سوال تھا وہ ایڈلٹ کے حوالے سے تھا کہ ہم جو ہمارا جو لٹریچر لکھا جا رہا ہے، جو افسانے اور کہانیاں لکھی جا رہی ہیں، کہ اس کے موضوعات اور اس کے اوپر اس کے اسلوب کے حوالے سے، ان کے موضوعات کے حوالے سے، تو اس میں جو ہے چونکہ ورائٹی آف ہاں بالکل. رائٹرز ہیں، اور ہر رائٹر کا اپنا اپنا ادبی نظریہ ہے، ادبی اسلوب ہے، تو اس میں کہاں تک ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا فرق پڑتا ہے کہ میرا تو ہاں نہیں فرق پڑتا ہے، سوسائٹی میں لوگ پڑھتے ہیں. ابھی کہاں میں گئی ہوئی تھی، یہ ابھی جو CDA کا میلہ تھا، تو وہاں بھی میں نے دیکھا کہ لوگوں نے ڈھیروں کتابیں ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہیں اور جا رہے ہیں اور پڑھتے ہیں لوگ. جیسے ابھی میرے جو بیسمنٹ ہے پوری کتابوں سے بھری ہوئی ہے، تو میرے ابھی لاہور سے مہمان آئے تو وہ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ آپ کے پاس کتابیں ہیں. مطلب کتاب ہم کہتے تو ہیں، لیکن یہ ہے کہ فروغ دینا اور ماحول کو تھوڑا بدلنا، یہ ہم ہی بدل سکتے ہیں نا. اب جب ہم تازگی نہیں آئے گی خیالات میں، جب یہ وہی فرزودہ خیالات ہوں یا وہ بہت سارے وہی چیزیں رپیٹ ہوتی رہیں بار 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 بار، تو اس میں پھر لطف نہیں رہتا نا. تو لکھی بھی جا رہی ہیں، لکھی بھی بہت اچھی جا رہی ہیں. ہم دیکھتے ہیں، میرا بھی کبھی کبھار جانے کا اتفاق ہوتا ہے، تو بہت اچھا لکھا بھی جا رہا ہے، پڑھا بھی جا رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم پروپیگنڈا زیادہ کرتے ہیں کہ نہیں 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 پڑھا جا رہا ہے یہ. لیکن یقین کیجئے کہ بڑی رسپیکٹ بھی ہے آج بھی رسپیکٹ، ایسے نہیں ہم کہہ سکتے. کیونکہ میں یہ دیکھتی ہوں کہ مجھے اگر کوئی 2-4 لوگ جانتے ہیں تو وہ صرف لکھنے کی وجہ سے جانتے ہیں. تو دو اللہ چار کا اچھا شکر ہے. ہے اللہ کا شکر ہے کہ لوگ رسپیکٹ کر دیتے ہیں. آپ